وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين آمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم آئیں آپ کو ہمارے قریب ہے ایک دفعہ اور لے لیں السلام علیکم آپ کی کرتی آپ کی ٹھیک ہے الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام الہی فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز بچوں اور میرے نوجوان دوستوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں جی؟ 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی حقانیت پہ ایمان لائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ اس کے مراد کو جانتے ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے اور پہلا حق ہے قرآن کا کہ اس کی صداقت اور دیانت پہ اور اس کی حقانیت پہ ایمان لائیں۔ تو الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم اس قرآن کو اللہ کی سچی اور آخری کتاب مانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ الحمدللہ اس پہ ہمارا ایمان ہے، پہلا حق ہم نے اس کا ادا کر لیا۔ دوسرا حق ہے قرآن کریم کا ورتل القرآن ترتیلا، یہ بھی اللہ کا قرآن میں حکم ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے تجوید کے ساتھ پڑھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لب و لہجہ میں پڑھو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا VIP طبقہ ہوا ہے جو قرآن کو اٹھانے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ تو دوسرا حق ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور پڑھنا۔ الحمدللہ آپ تمام وہ خوش نصیب نوجوان دوست اور بچے ہیں جو تجوید کے ساتھ پورا قرآن بھی الحمدللہ مکمل کر بیٹھے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ اب قرآن کریم کا تیسرا حق یہ آتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن میسج کیا دیتا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بنیادی اہم پوائنٹ ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میں نے مغرب کی نماز میں بھی بات عرض کی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جس میں صرف رٹا لگایا جاتا ہو۔ ڈاکٹریٹ کو دیکھ لیں یا اسی انداز میں انجینئرنگ کو دیکھ لیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ڈاکٹری کی کتاب پر رٹا ہی لگاتا رہے، پڑھتے رہے گی، بس بخار والے کو پیناڈول دینا ہے، ان کو فلاں کو یہ دینا ہے، گلے والے کو جو ہے نا ہم نے فلاں گولی دینی ہے، فلاں میڈیسن دینی ہے۔ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ رٹا لگا کے وہ چیزیں بول رہا ہے۔ پڑھتے ضرور ہیں لیکن پریکٹیکل کرتے ہیں، ہاؤ جاب کرتے ہیں، ان کو ٹیکہ لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان کو انجیکشن لگانے کے بعد ڈرپ لگانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یعنی ہر فن کی کتاب کو سمجھا جاتا ہے۔ اور انجینئرنگ میں دیکھ لیں، ہر فن میں دیکھ لیں، واحد ہی قرآن کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے کہ اس کے خالی پڑھنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک لفظ میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن امت کا 90% 95% طبقہ خالی رٹا لگا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کا پیغام کیا ہے،
اللہ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر احکامات کون سے لائے ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آج کی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ علوم القرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے۔ یہ قرآن اصل وہ ایک خزانہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں، قلب اطہر پہ اتارا ہے، اور ان کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ قرآن ایسا نورانی کلام ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر آتا نا تو ہم میں سے کسی میں سکت نہیں تھی برداشت کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ڈائریکٹ وحی آئی تھی، جو آپ وحی نہیں بلکہ آپ نے کہا تھا میں ہم کلامی کرتا ہوں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے فرمایا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور انوارات برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب زیادہ اشرار کیا تو تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ مر گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک میں پہلے اللہ نے آسمان سے لوح محفوظ پہ اس قرآن کو محفوظ کیا۔ سب سے پہلے قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اس کی عجیب جلالت شان تھی، پھر اللہ جل جلالہ نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا، پھر آسمان دنیا سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا ہے۔ وہ اس کی کیفیت بدلتی رہی، اور اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جس اونٹنی پر سوار ہوتے تھے کہ جب وحی نازل ہوتی تو وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ آپ کے سینوں سے پھر آگے امت کے سینوں میں منتقل ہوا، اور سینہ در سینہ چلتے چلتے الحمدللہ یہ نعمت آج ہمارے پاس آ گئی۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ تیسرا جو قرآن کا حق ہے الحمدللہ ہم اس کو ابھی سیکھنا شروع کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد چوتھا حق ہوگا کہ جو آپ نے ایمان لایا، جس قرآن کو تجوید سے آپ نے پڑھا، جس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ سیکھا، اب اس کو ہم نے عمل کرنا ہے، پریکٹیکل عملی لائف میں اس کو لانا ہے۔ یہ 4 حق ہو جائیں گے، اور 5واں حق یہ ہوگا کہ اس کو آپ نے آگے ڈلیور کرنا ہے، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ یہ قرآن کریم کے ہر بوڑھے پر، ہر جوان پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر یہ حکم۔ الحمدللہ ہم نے ایمان لایا، پہلا حق بھی ادا کر چکے ہیں، تجوید سے پڑھے الحمدللہ، دوسرا حق بھی ادا ہو چکا ہے، اور آج الحمدللہ ہم تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استقامت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بنیادی ہماری کلاس ہے، انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کلاس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج بنیادی ہماری انشاءاللہ چند باتیں ہوں گی، اور ابتدائی 2-4 باتیں آپ سے میں عرض کر لوں گا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس تفسیر کو نا آپ کھولیں، پیج نمبر 1 کھولیں، اس کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں تھوڑی سی آج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر کل بدھ کا دن ہے، باقاعدہ اس کی جو کلاس ہوگی انشاءاللہ بدھ کے دن سے ہوگی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کچی پنسل ساتھ لانی ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ وہ جگہ رکھی ہوئی ہے، پہلے یہ پیج ہیں، جو اہم پوائنٹ ہوگا وہ جو میں بتاؤں گا آپ نے وہاں لکھنا ہے۔ ابھی ابتدان تھوڑی سی ابتدائی بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے جب بھی کسی فن کو آپ سیکھتے ہیں، کسی علم کو سیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا چیز جاننا ضروری ہوتی ہے جی؟ اس کی تعریف۔ اس کی تعریف معرفت سے تعارف ہوتا ہے کہ اس کا تعارف ہونا چاہیے، ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ آپ ماشاءاللہ اسکولوں میں جاتے ہیں، آپ کو پڑھایا جاتا ہے، ہمارے دین کے عام مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، ہر علم کے لیے سب سے پہلے اس کی تعریف جاننا ضروری ہے، تاکہ انسان کی جہالت سے علم میں ایک تبدیلی آئے، پھر پتہ چلے میں پڑھنے کیا لگا ہوں۔ دوسری اس کا موضوع پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں علم حاصل کر رہا ہوں اس کے اندر کس چیز پہ بحث ہوگی، اور تیسری چیز اس کی غرض و غایت پتہ ہونی چاہیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس پہ مجھے ملے گا کیا۔ تو یہ 3 چیزیں بنیادی انشاءاللہ آج ہم عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جس علم کو ہم شروع کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم، قرآن کریم کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ، یہ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے کہ قرآن کریم کا نام کیا ہے اور اس کو یہ کیوں کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے کل 5 نام ہیں۔ قرآن کریم کے کل 5 نام ہیں۔ نمبر 1 القرآن، کیا جی؟ القرآن پہلا نام، یہ لکھا ہوا لیکن آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ قرآن کریم کا پہلا نام ہے القرآن، دوسرا ہے الفرقان، الفرقان، تیسرے الذکر، الذکر، اور چوتھا الکتاب،
الکتاب اور پانچواں التنزیل. یہ انشاءاللہ آگے آپ بتائیں گے. قرآن کے اندر یہ پانچوں نام موجود ہیں. اللہ نے قرآن کو ان 5 ناموں سے یاد کیا ہے. پہلا کیا ہوا؟ القرآن، دوسرا الفرقان، تیسرا الذکر، چوتھا الکتاب، پانچواں التنزیل. خود قرآن کریم نے اپنے لیے 5 الفاظ اس میں علم کے طور پر ذکر فرمائے ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ مشہور نام کون سا ہے؟ قرآن، القرآن. چنانچہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے کم از کم 61 مقام پر 61 ٹائم 61 مرتبہ 61 مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اسی نام سے یاد کیا قرآن کریم. قرآن یہ اب آگے اس کی تشریح ہم کر رہے ہیں. قرآن قرأ یقرأ، قرأ یقرأ سے نکالا ہے. قرأ یقرأ سے نکالا ہے جس کے لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا. لغوی معنی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جمع کرنا. قرأ یقرأ کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا. پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہو گیا. یعنی لغت نے اس کو جمع کرنے کے لیے وضع کیا تھا، لیکن عرف کے اندر یہ مشہور پڑھنے کے لیے ہو گیا ہے. اس حرف کی اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے. حرف میں حروف اور کلمات جمع کیے جاتے ہیں. قرأ یقرأ کا مصدر قراءۃ ہے. اس کے علاوہ قرآن بھی آتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ. سورہ قیامہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقین رکھو اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا تو پیارے آقا کو ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اس قرآن کو یاد کروانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے. مطلب کیا کہ جسے اللہ تعالیٰ پسند کریں گے وہی قرآن یاد کرے گا اور وہی انسان قرآن کو پڑھے گا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ خوش نصیب ہے جو قرآن کو دیکھتی ہے، وہ کان خوش نصیب ہیں جو قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، وہ زبان خوش نصیب ہے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہ دماغ خوش نصیب ہے جو قرآن کی آیات کو سوچتا ہے، اور وہ دل خوش نصیب ہے کہ جو قرآن کو اپنے اندر اتارتا ہے. وہ سینہ خوش نصیب ہے جس کے اندر قرآن محفوظ ہوتا ہے. الحمدللہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں اور آپ اس امت کے VIP لوگ ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا VIP طبقہ ہوا جو قرآن کو تھامنے والے ہیں. قرآن کے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو صحیح پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور پھر اس کو امت تک آگے پہنچانا. تو پہلی بات آج ہم نے پڑھی ہے قرآن کریم کے 5 نام ہیں. پہلا نام ہے القرآن. پہلا نام کیا ہے بیٹا؟ القرآن. دوسرا نام ہے الفرقان. تیسرا نام ہے الذکر. چوتھا نام ہے الکتاب. اور پانچواں نام ہے اس کا التنزیل. اور میں نے پھر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہ لفظ خود قرآن میں 61 مرتبہ استعمال کیا ہے. اور قرأ یقرأ، یہ قرأ فعل ہے. قرأ یقرأ سے یہ مصدر قراءتن یا قرآن آتا ہے. اس کا ابتداءً لغوی معنی تھا جمع کرنا. کیا معنی تھا جی؟ قرأ کا جمع کرنا. لیکن عرف عام میں اس کو مشہور کر دیا ہے پڑھنے کے نام سے. اب قرآن کریم میں آیات جمع کی جاتی ہیں تو اس میں جمع کرنے کا معنی آیا ہے. اور قرآن کریم کو بار بار پڑھا جاتا ہے، قرأت ہوتی ہے تو پڑھا بھی جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ قیامہ میں خود کہا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ یہ ہمارے ذمہ ہے اس کو پڑھوانا بھی اور اس کو یاد کروانا بھی. اور آگے قرآن کریم کی جو اصطلاحی تعریف ہے یہ میں عربی میں آپ کو پڑھا بھی دیتا ہوں اور آپ نے اردو میں اس کو یاد بھی کرنا ہے. اس کو ہم ریپیٹ کریں گے، جب تک یاد نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں اس کی قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف کی الفاظ میں المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام ہے قرآن،
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام ہے المنزل علی الرسول، جو المنزل کا مطلب ہے نازل کیا گیا ہے، المنزل کا معنی کیا ہے؟ نازل کیا گیا، علی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اعلیٰ کا معنی جب بھی آئے گا نا، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، آپ عربی میں پڑھ چکے ہیں، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے۔ تو اعلیٰ کا معنی ہے علی الرسول، یعنی رسول پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا، المکتوب جو لکھا گیا، المکتوب کا مطلب ہوتا ہے جو لکھا گیا، فی المصاحف صحیفوں میں، صحیفہ کہتے ہیں یہ جو مثلا کاغذ ہے جس میں لکھا جاتا ہے، المنقول الینا نقلا متواترا، جو ہم تک منقول ہے، نقل کر کے ہم تک پہنچایا ہے مسلسل، متواتر کہتے ہیں جس میں درمیان میں کچھ سپیس نہ آیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، پھر ہمارے اساتذہ نے، پھر ہم نے، پھر ہم سے آپ نے، یہ یعنی اس کی تعریف یہ ہوئی۔ تمام اہل علم کیا قرآن کی تعریف کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا وہ کلام، میری طرف دیکھیں، اللہ جل جلالہ کا وہ کلام جو اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، نقل متواترا، مسلسل وہ منقول ہو کے ہم تک پہنچا بغیر کسی شک و شبہ کے، اس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج آپ نے قرآن کے نام پڑھ لیے، 5 نام ہیں، القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ لغوی معنی ہے قرآن کا جمع کرنا، بعد میں مشہور ہو گیا پڑھنے کے حوالے سے، اور اس کی تعریف یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، وہ جو لکھا ہوا ہے صحیفوں میں، اور نقل متواترن، وہ مسلسل ہم تک منقول ہوتا رہا بلا شبہ کے، اس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر ایک نیت خالص کرنی ہے کہ یہ جو میں تفسیر پڑھ رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ مجھ سے میرے اللہ راضی ہو جائیں۔ یہ وہ بنیادی اخلاص کا عنصر ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیں گے، توفیق دیں گے، اور آپ استقامت اختیار کریں گے۔ ایک دوسری بات، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دل لگی اور دل جبی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کی توجہ دائیں بائیں ہوگی، دروازہ کھلے گا ادھر جائیں گے، لوگ تو آتے رہیں گے، کلاس میں بیٹھتے رہیں گے، آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو یاد رکھنا قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ بے توجہ سیکھنے والے کو اللہ علم نہیں دیتے، یہ پکی بات ہے۔ تو آپ نے توجہ بھی کامل دینی ہے، آپ نے دل سے اس کو پڑھنا ہے، دل سے پیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ تم دین کو سب کچھ دو گے تو دین سب کچھ تمہیں دے دے گا، دین کو تھوڑا ٹائم دو گے تو دین آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس لیے دو باتیں ہوں گی، ایک آپ نے نیت خالص کرنی ہے، کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے قرآن میں، سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ افلا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ دلوں کو تالے لگ گئے؟ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن کریم میں غور کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اس کے اندر غور و فکر کرے؟ تو اس کے اندر جو ہم نے ایک تو نیت خالص کرنی ہے اللہ کے لیے، دوسرا ہم تن گوش ہونا ہے، اور تیسرا ہم نے ادب کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں بنیادی۔ ادب کس کا کرنا ہے؟ ادب سب سے پہلے آپ نے اس جگہ کرنا ہے جہاں آپ بیٹھیں گے، دوسرا اس کتاب کا کرنا ہے جو اللہ کی کتاب قرآن ہے، تیسرا جس پہ رکھا ہے اس کا بھی احترام ہے، اور چوتھا جس سے آپ پڑھتے ہیں اس کا بھی احترام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بادشی بے ادب بے نصیب۔ قرآن کریم نے ایک اعلان کیا ہے سورہ قاف پارہ نمبر 26 میں، ان فی ذالک لذکرا، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ 3 باتیں، قرآن نصیحت اس کو دے گا، قرآن کا علم اس کو ملے گا، قرآن کا نور اس کو ملے گا۔ سب سے پہلے لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، پڑھنے کا دل ہو، اس کا دل کہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، قرآن اسے وفا کرے گا۔ القی السمع، اپنے کان بھی ڈالے، یعنی اس کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے،
وہ شہید جسم سے اور روح سے وہاں حاضر رہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیٹھے کلاس میں ہوتے ہیں, دماغ ان کا گھر میں چل رہا ہوتا ہے, انہیں قرآن کریم کی سمجھ نہیں آتی. تو آپ نے کوشش کرنی میرے بچوں, میرے دوستوں, کہ آپ نے ایک تو الحمدللہ نیت آپ نے خالص کر لی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آپ الحمدللہ تفسیر پڑھیں گے, قرآن کے عالم بن جائیں گے. سبحان اللہ, کیا عظمت اور شان ہوگی. یہ قرآن وہ چمکاتا ہے, وہ چمکاتا ہے. مجھے اگر عزت ملی ہے قرآن کی وجہ سے ملی ہے. اس دن ماشاءاللہ آپ نے دیکھا آپ کے سروں پہ یہ امامے سجائے ہیں, کتنی عزت, پورے محلے میں کیا عزت ہے, یہ قرآن کی وجہ سے. تو قرآن سے آپ وفا کریں گے. یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ یہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو کے چلا جائے گا نا, جو قرآن کو زیادہ ناظرہ پڑھتا ہے, قرآن کو سمجھتا ہے, تو جو ہی قبر میں اس کو سارے ماں باپ بہن بھائی سارے چھوڑ کے آ جائیں گے. وہاں کوئی بھی کام نہیں آتا, سارے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو یہ تنہائی میں جب اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے, روح ڈالی جاتی ہے, یہ ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. آج مجھے آپ کو بند کمرے میں کوئی رکھ دے, کتنا ڈر لگتا ہے. تو اچانک دیکھتے ہیں کہ پاس ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے. تو پوچھتے تو کون ہے؟ جب میری ماں نے چھوڑ دیا, باپ نے چھوڑ دیا, بھائیوں نے چھوڑ دیا, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا قرآن ہوں اور میں آج تیرے ساتھ ہوں. فرشتوں کہتے ہیں دور سے آپ نے سے سوالات کرنے ہیں. بڑا لمبی تشریح ہے, آپ نے سنا ہوگا جو سورہ ملک ہمیشہ پڑھتا ہے تو قبر میں پرندہ بن کے اس کے اوپر آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کرتی ہے, اللہ سے میرے ساتھ وفا کی ہے, اب اس کو عذاب نہیں ہونے دینا. اگر اس کو عذاب ہوگا تو مجھے اپنے قرآن سے باہر نکالنا. اللہ فرمائیں گے نہ کرو ایسی بات, تم قرآن میں رہو, میں اس کی بخشش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سارے انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, ایک حدیث کا مفہوم ہے, اور ہر انسان اپنے اپنے اعمال میں جو ہے نا وہ لگا ہوگا, پریشان ہوگا, ہر بندہ کہے گا میری جان چھوٹے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میری جان چھوٹے, میں اپنی ماں مریم کی بات بھی نہیں کرتا ہوں. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے ایک حسین نوجوان آ کے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے وہ آ کے نا, جس طرح نوجوان بچے اڑی کرتے ہیں نا, ایسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرے گا کہ نہیں پہلے میری بات سنیں, پہلے میرا فیصلہ کریں. سارے لوگ حیران ہوں گے کون ہے. انسانی صورت میں آنے والا, بڑی لمبی بات ہے, اس کی اب وقت مختصر ہے, میں تفصیل نہیں عرض کرتا ہوں. یہ اللہ کا قرآن ہوگا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, القرآن حجت اللہ کا علیہ کا. یہ قرآن تمہارے اوپر حجت ہے, تمہارے لیے حجت ہے. جس نے قرآن سے وفا کی ہے قیامت کے دن یہ اللہ سے ضد لگائے گا اور جھگڑا کرے گا. پیارے آقا نے فرمایا جھگڑا کرے گا کہ جس نے مجھے پڑھا ہے, جس نے مجھے سمجھا ہے, مجھ پہ عمل کیا ہے, مجھ سے پیار کیا ہے, میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں اور اس کی اڑی مانی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش پہ اس کو جنت میں لے ہی جائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے آپ خوش نصیب ہیں, اس پہ اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے, اللہ کی استقامت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ ہیں عزم یہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کی پوری تفسیر پڑھنی ہے انشاءاللہ. اگر اس دوران آپ کی زندگی نہ رہی, آپ اٹھ گئے, ہم اٹھ گئے, کوئی بھی چلا گیا, انشاءاللہ قیامت کے دن آپ قرآن کے علماء میں اٹھائے جائیں گے. پیارے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ کہ بندے نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا, پڑھتا رہا مفہوم, تو اگر دوران میں مر گیا, پورا حفظ نہیں کر سکا, تو قبر میں فرشتے اس کو حفظ کروائیں گے اور قیامت کے دن حافظوں کے سامنے کھڑا ہو. ایک بندے نے علم حاصل کرنا شروع کی جیسے آپ نے شروع کر دیا, اگر زندگی نے وفا نہیں کی, دوران فوت ہو گیا, تو قیامت کے دن علماء کی صف میں کھڑا ہو. آپ کو کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت دیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک بھی میری آواز یوٹیوب کے ذریعے پہنچے, تمام جو ہمارے علاقے کے نوجوان ساتھی ان سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ آپ آئیں, اس کلاس کو اٹینڈ کریں اور اس کلاس میں آ کے سیکھیں. اور جہاں جہاں تک ہمارے مسلمان بھائی سن رہے ہیں اس آواز کو سنیں گے, تو وہاں اپنے علاقوں میں کوشش کریں کہ اپنے اساتذہ اور علماء کے پاس بیٹھ کے اس قرآن کو سمجھیں. قرآن کریم کے 6 مواخذ ہیں, اس پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بحث ہوگی. اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.